بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 45۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ ہجر کی آیت 45 میں کہ اس کے یعنی پیچھے تذکرہ ہوا تھا جہنم میں جانے والوں کا، تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والے لوگوں کے بارے میں بات کی ہے، اور یہ مضمون پہلو بہ پہلو ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں بد کردار لوگوں کے انجام کو بیان کرتے ہیں ان کی بد کرداری کے ساتھ، وہیں نیکوکاروں کو ان کی نیکی کے ساتھ اچھے انجام کی خبر بھی دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے متقی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان المتقین فی جنات وعیون، کہ متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر، آمنین پورے امن میں، سلامتی کے ساتھ بھی بسلام آمنین، یعنی کوئی وہاں پر انسان کے لیے خوف و خطر کا معاملہ نہیں ہے، اور سلامتی ہی سلامتی ہے جنت میں اس کے لیے۔ اللہ رب العالمین اس طریقے سے انسانوں کو جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ھم منہا بخارجین، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ یہ بات جو اس میں جنت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھی ہے، اور اس میں یہ بات بتا دی ہے، جگہ جگہ یہ بات آئے گی کہ اہل تقوی جنت کے وارث ہوں گے۔ اس میں ایک مضمون سورہ اعراف میں پیچھے پڑھ کر آئے تھے کہ جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ دل میں اسے نکال دیں گے، یعنی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہوئے بھی آپس میں کبھی کوئی ایسی کیفیت انسان کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے کہ جو گناہ کے اس درجے میں تو نہ جانے پائے، یعنی گناہ کے درجے میں نہ آئے، یا اس اعتبار سے گویا کہیے اس کو کسی اللہ تعالیٰ کی طرف فطری اعتبار سے یا گویا کہیے غلط فہمیوں کے اعتبار سے کوئی بات جو ہے اس کو کہا جا سکے کہ اس کی بنیاد پر کوئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں دلوں کے اندر، تو بہرحال جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو وہ چیزیں بھی انسان کے دل سے ختم کر دی جائیں گی۔ یعنی اس مضمون میں وہاں بھی سورہ اعراف میں بھی ہم نے پڑھا تھا اس کو، اور تفصیل بھی آئی تھی، تعالیٰ کے حوالے سے بھی ایک بات آئی تھی، اور پھر وہ مضمون اللہ نے دوبارہ بیان کیا ہے۔ تو یہ کیفیت کہ انسان وہاں پر بالکل امن کے ساتھ، ورنہ اگر دلوں میں کوئی تنگی اور رنجش کسی کے والے سے ہو تو آدمی کو بہرحال ایک تکلیف کا سا احساس رہتا ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ سب چیزیں ختم کر دی جائیں گی، اور پھر وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ یہ دو چیزیں اور اللہ تعالیٰ نے اضافی طور پر یہاں پر سامنے رکھی بتائی ہیں کہ یہ کیفیت انسان کو وہاں پر حاصل ہوگی۔ تو دو چیزیں، تو اس میں ایک چیز یہ آ گئی کہ کسی مشقت سے پالا نہیں پڑے گا، یعنی اپنی معیشت کے اعتبار سے انسان کو کوئی تگ و دو نہیں کرنی ہے، اپنی ضروریات کی فراہمی کے لیے کوئی محنت کرنی ہے، کوئی تکلیف اسے جو ہے وہاں پر اٹھانی ہے، تو ایسا کوئی نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی اور طرح کی مشقت کا معاملہ ہے۔ تو اس حوالے سے دو حدیث ہیں جو اس سبب میں یہاں تشریح میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تم کو موت نہ آئے گی، اب ہمیشہ تم جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا تم پر نہ آئے گا، اب تم ہمیشہ مقیم رہو گے اور تمہیں کوچ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی کہ اب یہ سفر درپیش ہے، وہ سفر درپیش ہے، اب یہ مہم سامنے ہے، وہ مہم سامنے ہے، یعنی جو کچھ بھی ہوگا انسان کے اپنی ضرورت نہیں اس کے اعتبار سے ہوگا، یعنی جو سہولت وہ چاہتا ہے اس کے اعتبار سے ہوگا۔ تو بہرحال اسی میں یہ بات بھی آ گئی، دوسری بات بھی آ گئی جو پہلے عرض کر دی گئی کہ کوئی اپنی معاش کے لیے کوئی اسے جو ہے سرگرمی کرنی نہیں پڑے گی، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گی۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ دوسرے مقام پر سامنے آ جاتی ہے بات کہ ایک تو یہ کہ نکالے نہیں جائیں گے، دوسرے مقام پر یہ بات کی بتائی ہے کہ
وہاں سے کہیں جانے کا ان کا دل بھی نہیں چاہے گا. یعنی تو یہ نا کہ آدمی تھک گیا بیٹھے بیٹھے تھک اور اتنے ساری آسائشیں اور آرائشیں انہیں کو دیکھ دیکھ کر اور پھر اب وہ کچھ اور چاہے, یعنی بریانی کھا کھا کے پیٹ بھر کے دل بھر گیا تو اب مت دال چاہیے, ایسا نہیں ہوگا کہ اسے جو ہے اس معاملے میں اس طرح کی کوئی بات کہ بھائی اس سے تو اب دل بھر گیا, اب جو ہے کوئی اور چیز چاہیے, تو ایسا نہیں ہوگا. بلکہ یہ ان نعمتوں کے اندر جو کیفیت اللہ رب العالمین نے رکھی ہوگی انسان کے لیے کہ اس میں اس کی لذت تو بڑھتی جائے گی, یعنی وہ اس کیفیت سے وہ کہیے اکتائے گا نہیں. جہنم کے بارے میں اسی طرح کی بات ہے کہ جہنم میں بھی انسان عادی نہیں ہوگا عذاب کا بلکہ بڑھتا چڑھتا. تو ایسی لذت و لطف کے حوالے سے بھی یہ کیفیت سامنے آتی ہے کہ انسان اس سے اکتائے گا نہیں. فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ, مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے. یہ وہ موقع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا. ایسے کئی موقع آتے ہیں سامنے, لیکن یہ خصوصیت سے ایسا ہے کہ اس میں اللہ نے خاص طور پر یہ حکم دیا کہ آپ بتا دیجئے نبی عبادی, کہ آپ جو ہے میرے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ انہیں خبر دے دیجئے میرے بندوں کو کس بات کی, کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں. یعنی یہ ساتھ ساتھ ہی بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دیا کہ آپ انہیں یہ خبر دے دیں اور بتا دیں انہیں غفور الرحیم ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ اسی موقع پہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ, مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے. یعنی کوئی یکروخی معاملہ نہیں ہے کہ بس ایک ہی کیفیت ہے, بلکہ معاملہ کیا ہے کہ جو آدمی جس کے یعنی مغفرت کا جس کو جو طالب ہو یا جو کہیے کہ اس کا واقعی مستحق قرار پا رہا ہو, اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی کریں گے, معاف کر دیں گے, یعنی معاملہ ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اس بات کے نہ مدعی ہیں اور نہ مستحق ہیں, نہ مانگتے اور نہ اس اعتبار سے مستحق بنتے کہ معاف کر دیا جائے, تو ان کے لیے کیا ہے پھر دردناک عذاب ہے. تو اللہ رب العالمین بیک وقت دونوں چیزیں جو ہیں اس کی ہستی کے اندر موجود ہیں کہ مجرم کو سزا دینے کے اندر بھی عزیز الانتقام, یہ خود قرآن مجید میں اللہ نے کے لیے آگے زبردست اور انتقام لینے والا, سزا دینے والا. اور اسی اعتبار سے اللہ نے کئی صفات جو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ بات بتا دی کہ جو اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنائے گا تو اللہ دردناک عذاب دینے والا بھی وہی ہے, کوئی اور نہیں ہے. اس معاملے میں کس آدمی سوچے کوئی اور یہ کام کرے گا, یہ کام کوئی اور رب کرے گا, ایک ہی اللہ ہے, ایک ہی رب ہے, اور وہی جزا اور سزا دونوں دینے والا ہے. یعنی وہی مالک یوم الدین ہے, اور اس اعتبار سے جو جس کا مستحق ہوگا اس کے ساتھ وہ ویسا ہی معاملہ کرے گا. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے, لیکن اس رحمت کا مستحق وہی شخص قرار پائے گا کہ جو اس رحمت کے لیے کچھ کارکردگی دکھائے گا, جو اس رحمت کا مستحق بننے کی کوشش کرے گا. لیکن جو اپنے سارے اعمال, اپنے افکار, اپنے عقائد, اپنے کردار, اپنے معاملات سے اللہ کے عذابی کو دعوت دیتا رہے اور اسی طرح دنیا سے چلا جائے, ظاہر ہے کہ پھر عذابی کا سامنا اسے کرنا پڑے گا. تو یہ بات اس میں واضح کی گئی. اب اس کے بعد دوسرا مضمون سامنے آ رہا ہے, وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ. اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ. جب وہ آئے اس کے ہاں, ابراہیم علیہ السلام کے ہاں, اور کہا سلام ہو تم پر, تو اس نے کہا کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. یہ اب جو یہاں پر مضمون سامنے آ رہا ہے وہ سامنے آتا ہے جب لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ہے اور عذاب کے لیے. تو سورہ ہود میں ہم یہ مضمون پڑھ کر آئے پیچھے, سورہ ہود کے اندر یہ رکوع ساتھ میں یہ مضمون پورا ہمارے سامنے آ گیا تھا. تو وہاں پر یہ ذرا اور تفصیل کے ساتھ میں آئے, اور وہ آنے کے بعد جو ہے عام انسانوں کے اس میں تھے, تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی مہمان ہے, اور ان کے سامنے بنا ہوا بچڑا لا کر پیش کیا, اور پھر جب وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھا تو وہ ٹھٹکے اور پھر تھوڑے گھبرائے اس معاملے میں, یا وہ قصہ نکال کر صرف براہ راست یہ بات کہہ دی کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. یعنی معاملہ کیا, تم کیسے آئے ہو, یعنی یہ تو پہچان گئے کہ یہ فرشتے ہیں, یعنی یہ انسان نہیں ہے, ان کا معاملہ اس اعتبار سے ہے. لہٰذا اب ان کا آنا کیا معنی رکھتا ہے, کس حوالے سے آئے ہیں, کیا معاملہ ہو گیا ہے, اس طرح سے اس شکل میں بھیج دیے گئے ہیں. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے, اور بین السطور یہ بات یہاں پر واضح وہاں بھی تھی. اور یہ جو اس قصے اس مقام پر یہ بات آ رہی ہے کہ یہ آغازی میں بات آئی تھی سورہ ہجر کے, کہ یہ مانگتے تھے کہ لاؤ فرشتے آئیں تمہارے ساتھ میں. تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ فرشتے جب آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں, اور فرشتے آتے ہیں تو کیا کام لے کر آتے ہیں, کیا صورتحال پھر پیدا ہو جاتی ہے.
تو ایک طرف تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے خوشخبری دی ہے، دوسری طرف لوط علیہ السلام کے قوم کے لیے جو ہے سزا کی دینے کے لیے آئے ہیں، تو اب تم سزا کے مستحق تو ہو کہ تمہارے لیے فرشتے سزا دینے کے لیے آ جائیں، ورنہ تم ظاہر سی بات ہے اور کوئی تمہاری حیثیت نہیں ہے، تو فرشتوں کو جو آنے کا مطالبہ کرتے ہو تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا، آ جائیں۔ تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے انہیں۔ تب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے تم سے ڈر لگتا ہے۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دینے ہیں، غلام علیم، علیم علم والا، سیانا یعنی سمجھدار کہہ لیجیے، اس کی بشارت دیتے ہیں۔ تو اب یہاں جو یہ بات اس میں بیان ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس کس لیے آئے؟ آپ کو یہ بشارت دینے کے لیے آئے۔ آپ کے پاس آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بشارت دینا ہے کہ آپ کے پاس پہلے ادھر آ گئے وہاں جانے کے بجائے، تو آپ کو یہ تو اسحاق علیہ السلام کی بشارت ہے، جو تو وہاں پر تھا کہ ان کی بیوی بھی کھڑی تھی سارا، اور پھر انہیں سنا اور پھر گال پیٹے، یہ سب مضمون وہاں بھی آیا ہے۔ تو یہاں اللہ نے انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیا، قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبما تبشرون۔ یہاں یہ ابراہیم علیہ السلام کے زبان سے الفاظ بیان ہو رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ یعنی ایک ایسی بشارت تمہیں کہ اس بڑھاپے کے اندر مجھے یہ ہے اولاد کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، انہوں نے جواب دیا فرشتوں نے ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ یعنی اب اپنی طرف سے یہ بات کہتے ہیں کیا؟ فلا تکن من القانتین، آپ مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم یہ بالکل ٹھیک بشارت دے رہے ہیں۔ تو اب جواب کیا دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، میرے اپنے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ بات جو کہہ رہے جو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا ہے، یہ مایوسی کی وجہ سے نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں، ختم کوئی بات ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، کوئی ایسی یعنی مایوسی نہیں ہے اس بات سے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور اس کی مہربانی پر تو یہ اعتماد ہے پورا۔ اب یہ بات کہ یہ جو بات ہے ایک تعجب کے حوالے سے قابل ہے کہ ہاں اس عمر کے اندر اولاد کی خوشخبری، تعجب کی بات ہے، مایوسی کی بات نہیں۔ تو اس میں یہ پیغام بھی ساتھ ساتھ دے دیا کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ صرف گمراہ لوگ ہی اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوا کرتے ہیں۔ یعنی رب کی رحمت کب کس پر کس طرح سے ہوگی یہ ہمیشہ اپنی جگہ موجود رہے گا، معاملہ اللہ کے حوالے، انسان اپنے آپ کو اس کا مستحق بنانے کی کوشش کرتا رہے۔ بہرحال اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، ہاں اس کی رحمت کا کوئی غلط تصور رکھ کے انسان بیٹھا رہے یہ دوسری بات ہے۔ یعنی جیسے پہلے بات گزری ہے کہ اس کی رحمت کے سہارے پر کہتا ہے نا وہ جو 100 گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم یہ کام کرتے رہو اور اس طرح سے کوئی اللہ کی عذاب کو دعوت دیتے رہو اور سوچو کہ اللہ کا تو اللہ عذاب بھی دینے والا ہے، رحمت بھی برسانے والا ہے، تو جو تم مانگو جو تم چاہو وہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اللہ کی رحمت سے مایوس کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو گمراہ ہیں، یا تو وہ یا پھر یہ کہ رحمت ایک ایسا تصور ذہنوں میں بٹھا لیتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں زندگیاں گزار دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت کا غلط تصور ذہن میں رکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنائیں گے اور اللہ کی رحمت کی توقع رکھیں گے۔ آگے فرمایا قال فما خطبكم ایھا المرسلون، پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے فرستادگان الہی وہ کیا مہم ہے اس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے۔ اب یہ بات اس کے اندر آ رہی ہے سامنے، یعنی کتنے معروف ہے ان کی، یعنی ان کی برائی کس حد تک بڑھ چکی ہے اور کس حد تک ان کے جرائم ہے کہ صرف اتنا کہہ دینا کافی ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے، یعنی کہتے ہیں ہم کیا ہے، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کس کی بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی پر عذاب نازل کرتے ہیں تو اسی وقت کرتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو اس کا مستحق بنا لیتا ہے اور نظر آتا ہے کہ اس کی جرائم اور اس کی خرابیاں اس حد تک سب بڑھ کر سامنے آتی ہیں جیسے ان کی بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اور کہا کہ الا آل لوط، سوائے ابراہیم کے، یعنی آل لوط کے، لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے،
इन्ना लमुनज्जुहुम अजमईन, हम उन सब को बचा लेंगे, इल्ला इम्रअतहु क़द्दरना इन्नहा लमिनल गाबिरीन। ये बात भी बार बार आई, सिवाय उसकी बीवी के, इसके लिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि हमने मुक़द्दर कर दिया है कि वो पीछे रह जाने वालों में शामिल रहेगी, जिन पर अज़ाब आएगा उनमें वो शामिल रहेगी। इस बात को अल्लाह ने मुतअद्दिद मरतबा यानी तकरीबन जहाँ किस्सा आया है सामने वहाँ इसको बयान किया है कि हाँ ये मामला जो है उसकी बीवी पीछे रह जाने वालों में, इसलिए कि उसने उसका साथ नहीं दिया ईमान के मामले में। फलम्मा जाअ आला लूतिल मुरसलून क़ाल इन्नकुम क़ौमुन मुनकरून, फिर जब फरिश्ते यानी फरिश्ते जो है लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुँचे तो उसने कहा आप लोग अजनबी मालूम होते हैं, आप लोग अजनबी मालूम होते हैं। क़ालू बल जि'नाका बिमा कानू फ़ीही यम्तरून, उन्होंने जवाब दिया नहीं बल्कि हम वही चीज़ लेकर आए हैं जिसके आने में ये लोग शक कर रहे थे। व आतैनाका बिल हक़्क़ि व इन्ना लसादिक़ून, हम तुमसे सच कहते हैं कि हम हक़ के साथ तुम्हारे पास आए हैं, हम हक़ के साथ तुम्हारे पास आए हैं। फ़अस्रि बिअहलिका बिक़ित्इन मिनल लैलि वत्तबि अदबारहुम वला यल्तफ़ित मिनकुम अहदुन वम्दू हैसु तु'मरून। फिर कहते हैं कि लिहाजा अब तुम कुछ रात रहे अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और ख़ुद इनके पीछे पीछे चलो, तुम में से कोई पलट कर न देखे, बस सीधे चले जाओ जिधर जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। अब इसमें ये बात जो सामने आ रही है कि लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि अजनबी लोग मालूम होते हैं, कुछ नाशना से लोग हैं, और उन्हें जवाब दे दिया कि भाई हम तो आपके रब के फरिश्ते हैं और इसलिए भेजे गए ताकि अब ये इनका फैसला चुका दिया जाए और आप जाए, रात कुछ रहे निकल जाए अब और आप चले जाए, पीछे मुड़कर ना देखें। ये सब बातें हो रही हैं। अब इससे पहले जो हमने जब पढ़ा था उस वक्त जो बात हमारे सामने आ रही थी वो उसके अंदर मज़ीद कुछ तफसील थी और उसकी आगे बात थोड़ी सी इसमें आ भी रही है हमारे सामने। सूरह हूद के अंदर जैसी बात आई थी साहब वहाँ पर कि वहाँ तो ये था कि जब ये आए तो आने के बाद और फिर वो पहचानते भी नहीं थे और वो खूबसूरत लड़कों की शक्ल के अंदर आए थे और आने के बाद बस्ती वाले चढ़कर आ गए और उस मौके पर बहुत ही परेशान हुए लूत अलैहिस्सलाम। यानी फरिश्ते उन्होंने ये बताया नहीं कि हम तो फरिश्ते हैं, बल्कि आखिर में बताया, आखिर में बात खोली। यहाँ शुरू में ही बात आ गई सामने कि ऐसा है, ऐसा हुआ है। तो ये अल्लाह देखिए, अगर बात एक ही होती तो बात थी, बात अल्लाह ताला हमारे सामने इस तरीके से बयान करते कि मुद्दा जो है वाज़े करते चले जाएं, बात वाज़े होती चली जाए। यानी ये तो ये चूँकि कोई उसलूब इस तरह का नहीं है कि कहानी भाई देखो ये इधर ये किस्सा इधर छोड़ दिया, इधर ये साथ में आ गया, शायद भूल गए थे पहले ही कह दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इसको इस तरीके से हमारे सामने एक बात रख देते हैं तो वो चूँकि पहले हम पढ़ चुके हैं, बात हमारे सामने आ गई है, अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने उसे इख्तिसार के साथ बयान किया है। यानी जैसे पूरा तस्करा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का, अब अल्लाह ने सिर्फ 2 जुमले में पूरा कर दिया उसको हमारे सामने। तो ये उसका अपना एक अंदाज है कि कहाँ वो किस तफसील से काम लेता है और कहाँ इजमाल जो है उससे गुजर जाता है बात करके। यानी कुरान मजीद जो इस अंदाज से हमारे सामने बात आ रही है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब इनसे ये कह दिया गया कि तुम चले जाओ। वक़दैना इलैहि ज़ालिकल अम्र अन्न दाबिर हाउलाइ मक़तूउम मुस्बिहीन, और उसे हमने अपना ये फैसला पहुंचा दिया कि सुबह होते होते इन लोगों की जड़ काट दी जाएगी। जड़ यानी ख़त्म, कोई बाकी नहीं रहेगा इनकी कोई जड़, यानी कोई इनकी नस्ल बाकी नहीं रहेगा, कोई इनके बाद इनका कोई आगे चलाने वाला सिलसिला बाकी रहे, किसी तरह जड़ काट दिया, ख़त्म हो गया। इनकी बस्तियाँ भी आज तक बर्बाद हैं, अब तक भी उनके अंदर भी कोई वह कहिए कि ऐसा आसार नहीं कि वहाँ जो है इस एतबार से कुछ आगे सिलसिला आबादी का चले। तो पहले लूत और पहले मुर्दार और ये सारी बस्तियाँ व सहरा ये सब के तस्करे हमारे सामने आते हैं। फरमाया वजा अहलुल मदीनति यस्तबशिरून, अब अल्लाह ने वो कैफियत अब बयान की है वहाँ की, यानी कि जब ये दरमियाने मामलात कैसे रहे। इतने में शहर के लोग खुशी के मारे बेताब होकर लूत के घर पर चढ़ आए। यानी अब ये मामला इनका अज़ाब से पहले की कैफियत जो है क्या हुई थी। वजा अहलुल मदीनति यस्तबशिरून, इतने में शहर के लोग खुशी के मारे बेताब होकर लूत के घर चढ़ आए। क़ाल इन्न हाउलाई ज़ैफ़ी फला तफ़ज़हून, लूत ने कहा भाइयों ये मेरे मेहमान हैं, मेरी फसीयत न करो। वत्तक़ुल्लाह वला तुज़ून, अल्लाह से डरो और मुझे रुस्वा न करो। ये लूत अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा। अब ये कैफियत यानी इसका अंदाज़ा कि उस कौम की कहा था ना मुजरिम कौम, तो कैसी मुजरिम कौम है, अंदाज़ा होता है इस सूरत हाल से
کہ کس حد تک اس کی بد اخلاقی کس سطح پر پہنچ چکی ہے کہ بستی میں ایک شخص کے یہاں کچھ مہمان آئے ہیں اور یہ چڑھ دوڑے سے گھر کے اوپر، چڑھ دوڑے گھر کے اوپر، اور چڑھ ہی دوڑے کہتے لاؤ اسے ہمارے حوالے کرو، لاؤ یہ ہمارے حوالے کرو انہیں، یعنی اپنی بدکاری، اپنی جو ہے شہوت پرستی کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ یعنی یہ کس درجے کی گویا کہیے کہ انتہا ہے ظلم کی، اور گویا کہیے کہ ایک طرح سے بدمعاشی کی، اور اس طرح کے گویا فحش کی انتہا اور اس صورتحال کی۔ اور گھر بھی کس کا؟ ایک ایسا کوئی عام آدمی نہیں ہے، یعنی ایک ایسا شخص ہے، ایسا مقدس انسان ہے، ایک معلم اخلاق ہے جو اپنے وقت کا نبی ہے، یعنی اس مقام پر اس حیثیت، اس کی کیا شخصیت ہوگی؟ آدمی پھر بھی تھوڑا بہت کسی کا لحاظ ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، یعنی خراب لوگ بھی کہیں کہیں بہرحال پھر بھی کچھ سوچتے ہیں، کچھ تھوڑا سا مادہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، یار اس جگہ کو تو چھوڑ ہی دو فی الحال، یعنی باقی سب کچھ کرتے پھرو لیکن کچھ احترام، کچھ بات، یعنی ذرا سی بھی جو اس کے اندر حص باقی رہتی ہے نیکی کی تو اس کا احساس ہوتا ہے، نظر آتا ہے کہ وہ بعض جگہوں پر اس طرح منہ نہیں مارتے ہیں۔ لیکن ان کا معاملہ کیا کہ لوط علیہ السلام جیسے شخص کے پر بھی انہوں نے حملہ کر دیا اور بے باکی کے ساتھ جو ہے اور اس طرح سے مطالبہ کیا، اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ قالوا اولم ننہک عن العالمین، اب جواب دے رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے جب ان سے کہا خشیت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو، بولے قال کیا کہنے لگے؟ اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے بارہا تمہیں منع نہیں کیا ہے کہ ساری دنیا کے ٹھیکیدار مت بنو؟ اب یہ آئے بس ٹھیک ہے، آئے بس تمہارا کیا معاملہ، چھوڑو انہیں، ہمارے حوالے کرو۔ تو گویا ننہک عن العالمین، تم ساری دنیا کے ٹھیکیدار نہیں بنو، لاؤ ہمیں ہمارے حوالے کرو۔ یعنی یہ کیفیت ہے ان کی، یہ جرت ہے ان کی بد اخلاقی میں۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ یہ مضمون بھی سورہ ہود کے اندر ہمارے سامنے آ چکا تھا، یعنی وہ کہیے ایسے بد کرداروں کے ساتھ بھی نکاح کر دینے کے لیے تیار ہیں، جاؤ بھائی ٹھیک ہے یہ بھی کر دیتے ہیں، یعنی یہ ظلم و ستم۔ ورنہ ظاہر ہے یہ بات، مگر یہ کہ اس اعتبار سے کہ کوئی بات پاکیزہ تر کی بات، یہ مضمون پیچھے گزرا ہے، وہاں تفصیل زیادہ تھی، سورہ ہود کے حاشیہ 87 میں یہ بات جو ہے پیچھے آ چکی ہے، تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ اس معاملے میں یہ کیفیت جو ہے اس کس حد تک، کس درجے میں مجبوری کی پہنچے ہیں لوط علیہ السلام کہ انہوں نے وہ کہیے کہ ان سے یہ بات بھی قبول کی اور کہا کہ یہ پاکیزہ تر ہے۔ تو اس موقع پہ بات ہوئی تھی کہ بناتی سے مراد جو ہے یعنی اپنی حقیقی بیٹیوں کے لیے بھی بات ہو سکتی ہے کہ چلو ان کے نکاح میں دے دیا جائے، یا یہ کہ قوم کی بیٹیاں جو ہیں وہ یعنی رسول جو ہے بحیثیت باپ کے اور اس طرح سے اس کا منصب، اس کا مقام یہ ہے، تو وہ قوم کی بیٹیوں کے بارے میں بات کرتا ہے کہ یہ ہے تمہارے لیے اللہ نے جو بنایا ہے، تو یہ معاملہ ہے، نہ کہ یہ جو تم نے اختیار کر رکھا ہے۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، تیری جان کی قسم اے نبی، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین نے ان کی کیفیت بیان کی ہے، یعنی کس صورتحال میں وہ موجود تھے۔ اچھا، یہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے حوالے سے بھی بات ایک آ جاتی ہے، اس کو بیان کیا گیا کہ لعمرک، یہ جو کہا کہ اے نبی تیری جان کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے اس میں ایک التفات کا پہلو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار اس مقام پر کیا ہے، تو یہ اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کہیے کہ ان کی عظمت اور اس حوالے سے اس کا ایک نشان ہی ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، فرمایا کہ آخرکار پاؤں پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ یعنی یہ صورتحال ان کے ساتھ میں کر دی گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے جیسے ان کے اعمال سامنے آ رہے ہیں، جو صورتحال ہے، جو ظلم و ستم انہوں نے کر رکھا تھا، جو اس طرح سے وہ کہیے کہ فحاشی، بے حیائی اور منکرات اور بدماشی کے جو مظاہر ان کے ذات سے ان کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں، اس کا ذکر پیچھے بھی اللہ نے اور تفصیل کے ساتھ بھی کیا ہے، آگے بھی آئے گا، تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ ان فی ذلک لآیات للمتبسمین، اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، یعنی عقل استعمال کرتے ہیں، جو سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقع پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے۔ لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔
ظاہر ہے وہ اس سے عبرت پکڑتے ہیں ان حالات سے. اور جو لوگ تماشا دیکھنے والے ہیں وہ صرف تماشا ہی ہیں، تماشا دیکھتے ہیں. یہ جو کہا کہ یہ گزرگاہ عام پر واقع ہے، گزرگاہ عام سے مراد کیا ہے کہ یعنی جب گزرتے ہیں یہ سارے حالات دیکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر اس سے وہ کہیے کہ عبرت پکڑتے ہیں. یہ عبرت کی بات ہے. یہ تو اس میں یہ جب یہ گزرتے تھے مشرکین مکہ بھی اس راستے سے حجاز سے شام اور عراق اور مصر کی طرف جاتے تھے یہ تجارت کے لیے، تو یہ جو ہے اس راستے سے گزرتے فلسطین کی طرف جاتے ہوئے، تو یہ نہیں ملتا، یہ راستے میں یہ بستیاں ملتی. اور اس بستیوں کی جو کیفیت اور ان کی جو ویرانی کا عالم، وہ کیفیت جو ہے اس سے پتہ چلا، میں نے منہ سے بولتی تھی، اپنی صورتحال کے بارے میں بتاتی تھی. آج لوگوں نے اسے تفریح گاہ بنا رکھا ہے، یعنی اسے وہ کہیے وہ تمام ایسی چیزوں کو وہ کہیے اس اعتبار سے یہ تاریخی مقامات اور یہ عبرت کے نظر سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور ایکا والے بھی ظالم تھے، ایکا والے بھی ظالم تھے. ایکا والے کون؟ ان سے مراد کیا ہے؟ یہ بھی شعیب علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ان کے قوم کے لوگ، اس قوم کا نام بنی مدیان تھا، اور ان کا جو یہ شہر ہے یہ ایکا تبوک کا قدیم نام ہے. ایکا ویسے اسے کہتے ہیں گھنے جنگل کے لیے ایکا کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو اس میں ایک تو بات اس میں یہ ہے کہ انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کے قریب یہ علاقہ تھا، تو اس لیے ان کو بنی مدیان ہی کو جو ہے ایکا والے ان کو کہا گیا ہے. ایک یہ کہ نہیں، 2 مرتبہ 2 الگ الگ قوموں کی طرف بھیجے گئے ہیں شعیب علیہ السلام. تو بعد میں جب پہلی قوم تباہی کے بعد جو بھیجے گئے تو یہ ایکا والے دوبارہ دوسرے ہیں یہ. تو بہرحال یہ بات اسی اعتبار سے کہ یہ انہی کا نام یا ان کے علاوہ دوسرے ان کے قوم کے تیسرا بھیجے گئے ان کا نام ہے. تو فرمایا کہ ایکا والے بھی ظالم تھے. تو دیکھ لو فانتقمنا منہم وانہما لبإمام مبین، ان دونوں دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں. یعنی ان کے معاملے میں بھی وہی بات ہے جو پہلے والوں کی بات تھی. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے تھے. یہ ہجر کیا ہے؟ یہ قوم سمود کا مرکزی شہر ہے. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ الْجِبَالَ، مگر وہ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے. یہ اللہ تعالیٰ ایک ایک جملے میں پچھلی قوموں کا ذکر کر رہے ہیں. یعنی جب ایک ساتھ ہی یعنی ایک ہی طرف جو ہے ایک راستے پر تمہیں یہ قوموں کی ساتھ ملیں گے. قوم لوط کا بات بتائی گئی، ایکا والوں کی بات بتائی گئی، پھر ابھی قوم سمود کے حوالے سے بات آئی. ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، یعنی کیفیت کیا تھی کہ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے، اور آمینین اپنی جگہ بالکل مطمئن بے خوف تھے. یعنی ایسے زبردست پہاڑوں کے اندر عمارتیں بنائی ہیں، اگر کوئی نقصان کا اندیشہ ہی نہیں، کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. اس اعتبار سے جب عذاب آیا تو کچھ نہ بچا سکے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ لیا. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی. یعنی یہ جو انہوں نے بنائے تھے مکانات اور یہ سب چیزیں جو بنائی تھی، یہ انہیں بچا نہ سکی، بلکہ وہ گیا کہیے کہ شکار ہو گئے اللہ کے عذاب کا. جب عذاب آیا تو بچ نہ سکے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ شریفانہ درگزر سے کام لیں. شریفانہ درگزر سے یعنی اب جو صورتحال ہے کہ یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں، بیان کی جا رہی ہیں، یہ سب قصے سنائے جا رہے ہیں، مگر یہ ان پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی ہے، کسی چیز سے سبق نہیں لیتے ہیں. تو کہا کہ فیصلے کی گھڑی اپنے وقت پر آنے والی ہے، بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے جب فیصلہ چکا دیا جائے. لہٰذا آپ شریفانہ درگزر، یعنی فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، یعنی آپ شریفانہ، آپ یہ اس پر کوئی رد عمل، کوئی واویلا، کوئی ایسا کیفیت جو ہے نہیں. یہ صورتحال آپ کو اس سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور جن مسائل و مشکلات اور مصائب کو تم دیکھ رہے ہو، تو یہ کوئی مستقل نہیں ہے کہ آج اہل حق تکلیف کے اندر ہیں اور یہ جو اہل باطل ہیں یہ بڑے عیش و عشرت کے اندر موجود ہیں. تو کہا یہ ایک عارضی کیفیت ہے،
مستقل اور دائمی حالت نہیں ہے، اس لیے کہ سارا نظام زمین و آسمان کا پورا حق پر مبنی ہے اور نہ کہ باطل پر۔ یہ مناسبت حق کے ساتھ ہے اور حقیق کو بالآخر فتح مند اور کامیاب ہونا ہے، اور باطل کی کچھ دیر کی کیفیت، جیسے بتایا تھا نا پیچھے دھاتوں پر اٹھنے والے، وہ جو بتایا تھا کہ اس میں میل کچیل آ جاتا ہے اور سمندروں کے سیلاب کے اوپر جھاگ، تو یہ کیفیت ہے، بظاہر کچھ دیر کی اچھل کود پھر ختم۔ تو یہ کہا آپ تسلی رکھیں، فصفحِ الصفح الجمیل ان الساعۃ لآتیہ، فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ تو یہ فیصلے کی گھڑی سے مراد کیا ہے کہ وہی جو وعدے اللہ نے طے کر رکھے ہیں آپ سے وہ پورے ہو کر رہیں گے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے، سارے لوگ اس کے علم میں ہیں، آپ کی کوشش کاوش بھی اور ان سب کی حرکتیں معاملات بھی وہی خالق ہے، وہی سب کا دیکھنے والا جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائے جانے کے لائق ہیں۔ سبع مثانی، یہ بات بھی سورہ فاتحہ جب پڑھی تھی ہم نے اصل بات کی تھی، سبع مثانی کس کے لیے کہا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کے لیے، یہ اسی کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس پر وہ 7 بڑی صورتوں کو بھی کہا ہے کہ بڑی بھی جن میں 200 آیتیں ہیں، ان صورتوں کے نام میں 7 آئے، لیکن یہ بات یہی ہے کہ سب جس پر تقریباً جس پر اجماع ہے، اتفاق ہے، وہ یہ اکثریت اس پر متفق ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، یعنی یہ سبع مثانی سے۔ اور جو کہا کہ بل قرآن العظیم، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے، بل قرآن العظیم، تو اس کے لیے بھی کہ یہ بھی قرآن عظیم ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے لیے ہی قرآن عظیم کہا گیا کہ اس کے اندر قرآن کا یعنی خلاصہ ایک طرح سے اس کے مضامین کا اس کے اندر موجود ہے، اور اگر الگ سے کہا جائے تو یہ ساتھ ساتھ قرآن عظیم بھی عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اسی کے لیے یا اس کے ساتھ ساتھ یہ، تو یہ بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے، آپ کے ساتھی کو بتائی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کتنی بڑی چیزیں آپ کے پاس ہیں، یعنی اس معاملے میں لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا یعنی دل کوڑھاؤ، یعنی اس پر کوڑو نہیں، انہیں چھوڑ کر ولا تحزن علیہم یعنی غم نہ کرو، اور پھر ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، یعنی ان کے لیے اپنے بازو جو ہے ڈھیلے کرو، ان کے آگے جھکاؤ، ان کو اپنے سے قریب کرو۔ اس میں جو بات ہمارے سامنے اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ یہ جو صورتحال جس سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو ہے گزر رہے تھے، کہ ایک کیفیت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ اس وقت میں ہر طرح کی تنگی کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے، ہر طرح کی تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہر انتہائی کہیے کہ خستہ حالی کے اندر خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے ساتھی بھی مبتلا ہیں۔ خود آپ کی جو کیفیت ہے اگر اس کو دیکھیں تو بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے، تجارت ظاہر سی بات ہے، اب تو آپ جب سے نبی آپ بنے ہیں، رسول بنائے گئے ہیں، تو ساری سیرت تو سامنے، کون سا سفر کیا آپ نے، کوئی تجارتی سرگرمی کوئی اپنی ایسی وہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال ہے وہ بھی اسی راستے میں لگ چکا ہے، جیسے عرض کیا تھا پہلے کہ آپ کی کیفیت یہ تھی کہ جب طائف کا سفر کیا ہے تو اس وقت میں ایک گدھا بھی میسر نہیں ہے جس پر سوار ہو کر آپ جائیں، پیدل گئے پیدل آئے، تو یہ خستاری کی یعنی اس کیفیت کی بات ہے کہ مال و متاع کے اعتبار سے بڑی تنگی کا معاملہ ہے، یعنی معاشرتی مقاطعہ کر دیا گیا ہے، لوگوں سے کام کراتے انہیں ان کی اجرتیں نہیں دیتے، یعنی یہ ایک صورتحال بنا رکھی تھی، اور جو ایسے لوگ تھے جو پہلے سے غریب تھے، یعنی بعض ان میں سے غلام تھے تو ان کی ویسی معاشی کوئی حالت نہیں تھی، تو ایک طرف اہل ایمان کی ایسی خستہ حالی اور دوسری طرف ان کی وہ عیاشیاں، مشرکین مکہ کو سرداران قریش کی جو صورتحال ہے، تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم شکستہ خاطر کیوں ہوتے ہو، تم کو تو ہم نے وہ دولت عطا کی ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کی۔ اصل بات یہ ہے کہ جو پہچانتا ہے وہ اسے پتا ہے کیا چیز ہے، یعنی یہ چیز تو کچھ ہے ہی نہیں، اور یہ جو تمہیں اس وجہ صورتحال سے گزارا جا رہا ہے اس کی بنیاد کیا ہے، تمہاری تعلیم، تربیت، تزکیہ، اس کیفیت سے نکالنا تمہارے اندر وہ چیزیں جو پیدا کرنی مقصود ہے کہ تمہیں ابھی اچھی طرح سے جو کہتے ہیں نا تپا کے کھوٹ نکال کا سارا ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے گویا کہ یہ کیفیت بنائی جاتی ہے، تو یہ تیاری کے مرحلے، یہ تربیت کے مرحلے اس سے گزارا جا رہا ہے، کوئی پرواہ
کی بات نہیں ہے، اور وہ چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، وہ نعمتیں ہیں صحابہ کے پاس، وہ اللہ نے عطا کی ہیں، یعنی اہل اسلام کو، اہل ایمان کو، کہ اس کا کوئی ان کے پاس متبادل تو کیا، وہ کہیے کہ وہ اس سے بالکل ہی یعنی دور ہیں، اور جو آج کی نعمتیں ختم کر کے کل انتہائی مفلسی کے عالم میں اور انتہائی کہیے کہ عذاب کا شکار ہونے کے لیے اللہ کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ تو آپ کو تو یہ نعمت، تو یہ اس کا احساس دلایا گیا ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں، ہم یعنی اس امت کی بات کیا ہے، اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت ہمارے پاس ہے، یعنی جن کے پاس جو نظریہ حیات ہے، جن کے پاس جو کہیے کہ جس کی بنیاد پر انسانی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر قومیں اپنا وجود برقرار رکھتی ہیں، جس کی بنیاد پر دنیا کی امامت انسانوں کو حاصل ہوتی ہے، یعنی وہ اصول، وہ قاعدے، وہ ضوابط، وہ سسٹم، وہ نظام، وہ تمام چیزیں، وہ تاریخ، وہ سب اصول سب ہمارے پاس ہیں، سب ہمارے پاس ہیں۔ بس کیا ہے کہ ہم ان سے غافل ہیں، ہم ان سے غافل، انہوں نے ان سے کام لیا، دنیا کی امامت ان کے حصے میں آ گئی، ہم نے ان چیزوں کو ایک طرف رکھ رکھا ہے، ابھی تک ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ تو پتہ نہیں چکا ہے، کہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کے نتائج ہمارے سامنے لے گا، جو اس نے پہلو سے وعدہ کیا تھا وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ تو یہی بات یہاں بتائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور ساتھیوں کے حوالے سے کہ ہم نے تو آپ کو یہ سب کچھ دے رکھا ہے، لہٰذا کوئی آپ کو اڑنے کی بات نہیں ہے، اہل ایمان کے ساتھ وابستہ رہو، اپنا دل ان کے ساتھ جماؤ، وَقُلْ إِنَّنِي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور صاف کہہ دو کہ میں تو صرف تنبیہ کرنے والا، نذیر المبین، میں صاف صاف ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، تنبیہ کرنے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے مقتسمین ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی، الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد جو ہیں یہودی ہیں یہاں پر، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں مقتسمین وہ ہیں کہ انہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر ڈالا، یعنی جزیات میں تقسیم کیا، کسی کو مانا کسی کو نہیں مانا۔ اور ان کے قرآن سے مراد کیا ہے؟ توریت کی بات ہے، تورات جو ہے اللہ کی کتاب، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ جسے اللہ نے کہا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یعنی کتاب کے قصے پر ایمان لاتے، دوسرے کا انکار کرتے، یعنی ایک پر عمل کرتے، دوسرے کو چھوڑ دیتے، حصے بکھرے کر کے اپنی مرضی کا معاملہ جو ہے کرتے، تو یہی معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی تنبیہات سے غفلت برت کر جو روش اختیار کی تو کیا انجام ہوا۔ اب تم بھی سوچ لو کہ یہ انجام دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، یہ ویسی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان لوگوں کی طرف بھیجی تھی۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قسم ہے تمہارے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، بس اے نبی جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاکے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو، ذرا پرواہ نہ کرو۔ یہ بات اس والے سے آ رہی ہے سامنے، یعنی پہلے تو بات آئی تھی کہ اپنے خاموشی سے کام کر رہے تھے، اس اعتبار سے بات تھی، اب یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہاں کے پکاری کہہ دو، یعنی اس معاملے میں اب کوئی کسی قسم کی یعنی اس کی بات ہی نہیں ہے، اسی گویا کہیے کہ اسی اعتبار سے اب ان کا رد عمل کیا آئے گا، صورتحال کیا بنے گی، کیا آپ ہاں کے پکارے کہیے، پرواہ نہ کیجیے ان مشرکوں کی۔ انا کفیناک المستہزئین، ہم تمہاری طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا کفیناک المستہزئین، اب ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے ہم کافی ہیں، آپ پرواہ مت کیجیے اور ہاں کے پکارے انہیں جو ہے خبردار کر دیجیے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، یعنی کون لوگ؟ وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، ان قریب انہیں، یعنی یہ مستہزئین جو ہیں انہی کی یہ کیفیت ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بنا رکھے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔
آخری گھڑی تک، یعنی جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا اور جو وعدے اللہ نے تمہارے ساتھ کر رکھے وہ پورے ہو جائیں گے، یعنی تمہیں کیا کام کرنا ہے تو تمہیں اپنا کام کرتے چلے جانا ہے۔ تو اس میں یہ جو آخری 2 آیات ہمارے سامنے آتی ہیں، بڑا سبق اس کے اندر ہے کہ ہاں یہ صورتحال ہے، دل تنگ ہوتا ہے انسان کا، کوفت ہوتی ہے، یعنی یضیق صدرک کی جو بات ہے اس کے اندر کہ ان لوگوں کی حرکتوں پر ان سب کا جو ہے دل آدمی کا کڑتا ہے، کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا علاج کیا بتایا؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، یہ اس کا علاج ہے۔ یہ کل بھی یہی علاج تھا، آج بھی یہی علاج ہے، کل بھی یہی علاج تھا، آج بھی یہی ہے۔ اپنے رب سے وابستہ ہوا جائے، اس کی حمد کی جائے، اس کی تسبیح بیان کی جائے، نمازیں پڑھی جائیں، سجدے بجا لائے جائیں، یعنی آدمی اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے محو ہو جائے، لگ جائے۔ تو یہ زمانے کے حالات کے جو مسائل ہیں ان سے نکلنے کا یہ راستہ ہے، مقابلہ کرنے کا یہ راستہ ہے۔ یہ جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے انسانوں کے اوپر، کبھی پسمردگی کی اور کبھی اس محلال پیدا ہوتا ہے، اسے دور کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی بندگی کرتے رہے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی جب تک کہ وہ چیز آ جائے اس کا آنا یقینی ہے، اس آخری گھڑی تک۔ تو اس اعتبار سے اس سورہ ہجر مکمل ہوتی ہے۔ اس مقام پر اللہ رب العالمین نے جہاں ان لوگوں کو سب باتیں بتائیں، وہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی یہ پیغام دے دیا کہ ہمیں اپنے رب کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے کس طریقے سے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔